السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 13، 14، 15 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی مدینہ کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یاد رکھیے یہاں پر جو باتیں زیادہ تر جو پیش کی گئی ہیں، اس کا جو اصل بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے وہ مدینہ کے مسلمانوں کو۔ کیونکہ مدینہ کے مسلمان، اس میں سے جو مہاجرین تھے وہ پہلے مکہ میں تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، ابتدائی دور تھا بالکل اسلام کا، اور کفار و مشرکین نے ہر اعتبار سے ان کو ستانے، ان کے اوپر دمن کرنے اور ان کا نام و نشان مٹانے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کر دینے اور مار دینے کی سازش کی تھی۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں اسی بیک گراؤنڈ اور اسی پس منظر میں چل رہی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، تم لوگ ایسی قوم سے اے مسلمانوں کیوں نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد اور وعدے کو توڑ دیا۔ اب یہاں پر قتال اور جہاد کی بات ہے، اس سے پہلے بھی جہاد کی بات ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی مرنے کی ہی بات کی ہے، حالانکہ یہ ساری باتیں ایک خاص پس منظر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر امن چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو امن و سلامتی والا دھرم اور مذہب بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ جو دھرم اسلام ہے، جو لوگ اس کا بالکل صاف دل سے اور غیر جانبدار ہو کر کے اسلام دھرم کا اور اس کی ہسٹری کا مطالعہ کرے گا، تو پوری اسلامی تاریخ میں سب سے جو واضح اور سب سے کلیئر جو ہسٹری کا جو پورشن دکھائی پڑتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، اتنی تعداد اس سے پہلے کبھی بھی صحابہ کرام کی نہیں تھی، اور سبھی کے پاس ہتھیار تھا، ان تمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کیا۔ سامنے بے شمار لوگ ہیں، ہر ایک کے اوپر قدرت ہے، ہر ایک کے اوپر اختیار ہے، اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی امن و امان ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کریں گے ہم۔ حالانکہ ہر چیز کے اوپر اختیار ہے، چاہے تو ایک کو موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود کہا کہ جو کعبہ کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی امن و سکون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا اس کو بھی ہم لوگ کچھ نہیں کہنے جائیں گے۔ تو یہ ہے دھرم اسلام۔ یہاں پر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ خاص پس منظر میں کہ مسلمانوں کو بہت ستایا گیا، ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی گئی، اور جب مدینہ میں آ کر کے مسلمان اپنی زندگی اور اپنے دھرم کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کی تو مدینے پر بھی چڑھائی کر کے لڑائی کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پس منظر میں کہا کہ اے مسلمانوں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، تم اس قوم سے کیوں نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے وعدے کو اور اپنے قسموں کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ ان مشرکین سے لڑو، ابھی نہیں کہا کہ جا کر کے مشرکوں سے لڑنا شروع کر دو، کیونکہ اسلام کے اندر جنگ کرنے سے پہلے بھی بہت سارے کنڈیشن ہیں جس کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑا کنڈیشن جو ہے جہاد کے لیے اسلامی مملکت کا ہونا ضروری ہے، حاکم کا ہونا ضروری ہے، خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ٹکڑیوں کا گینگ بنا لیں اور لڑنا شروع کر دیں تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ اسلامی جنگ نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے مفاد کی جنگ ہے جو لوگ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کا جنگ، یہ اسلامی جہاد نہیں کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، مسلمانوں تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور لڑائی بھی پہلے انہوں نے ہی شروع کی، مسلمانوں نے لڑائی شروع نہیں کی، کہا کہ لڑائی بھی پہلے انہوں نے ہی شروع کی، یہاں پر لڑائی بھی پہلے انہوں نے ہی شروع کی، اس سے دو مطلب ہے، دو مراد ہے، دو مطلب ہے، دو مراد ہے۔ ایک مراد کیا ہے؟ ایک مراد یہ ہے کہ جب قافلے کو اپنے انڈر کنٹرول کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے بدر کے موقع سے، بدر سے پہلے جو قافلہ جا رہا تھا ابو سفیان کا، اس کو انڈر کنٹرول کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے، تو ان کی مدد کے لیے مکہ سے جو مشرکین ہیں ان کی ایک بڑی جماعت نکلی تھی، ہزار کی تعداد میں، مکہ سے مشرکین کی ایک بڑی تعداد نکلی تھی، جس کا پورا نیترتو جو ہے ابو جہل کر رہا تھا، مدد کے لیے نکلا، کس کے؟ قافلے کے۔ ادھر قافلہ جو ہے وہ ڈائیورشن لے کر کے مکہ پہنچ گیا، بچ گیا، یہ بات مسلمانوں کو بھی معلوم اور یہ بات مشرکوں کو بھی معلوم کہ قافلہ تو بچ گیا ہے لیکن مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے، آج ان کا پورا کام تمام کر دیں گے، آج اس روئے زمین سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے بول کر کے اپنے غرور اور تکبر میں یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے لڑائی شروع کی، لہذا ان سے قتال کرو۔ اور اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، اس کا جو دوسرا مطلب ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہو گیا، عہد ہو گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کے سپورٹ میں بنو خزاعہ قبیلہ اور مشرکوں کے سپورٹ میں بنو بکر قبیلہ، کہا کہ جنگ بھی نہیں کرنا ہے اور جو ہمارا سپورٹر ہے اس پر آپ لوگ حملہ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے سپورٹروں پر ہم لوگ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ پورا عہد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، لیکن 2 یا چند سال بیتنے کے بعد ہی، 1-2 سال بیتنے کے بعد ہی مکہ والوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی کس نے شروع کی؟ مکہ والوں نے۔ اس لیے اللہ نے کہا کیوں نہیں تم ایسی قوم سے لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور ان لوگوں نے ہی پہلے لڑائی شروع کی، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرو نہیں۔ اللہ نے فرمایا تخشونہم، کیا ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دوسروں سے مت ڈرو، میں اصل میں مستحق ہوں کہ میری سطوت اور میرے عذاب سے ڈرو، کیونکہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا اور جو میں نہیں چاہوں گا نہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم، ان لوگوں سے خوب لڑو، ان لوگوں سے خوب لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا، یعنی یہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا سچویشن اور اس طرح کی صفت دوسرے جگہ پر بھی آ جائے اور مسلمان ایسے ہو جائیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، لیکن سچویشن ایسا ہونا چاہیے جو مکہ میں سچویشن تھا وہ سچویشن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم، ان مشرکوں سے خوب قتال کرو، ان سے خوب جنگ کرو۔ کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو آسمانی عذاب سے نہیں مارے گا، زمینی عذاب سے نہیں مارے گا، آندھی طوفان لا کر کے نہیں مارے گا اللہ تعالیٰ ان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، اور اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ بدر میں جو ہے 70 مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اور آگے مزید کہا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کے غصے کو دور کر دے گا۔ مسلمانوں کو بڑا ستایا تھا نا دل میں غصہ، دیکھو ہم لوگ عرب کے ہی رہنے والے ہیں، اسی علاقے کے ہیں، رشتہ ناتا سب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو اتنا ستایا، ہم لوگوں کے خلاف جنگ کیا، ہم لوگوں کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے سازش کی، دل میں تو غصہ ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کے غصے کو دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اللہ کی مرضی ہے جس کے اوپر چاہے اللہ توجہ فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے
کہ کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے کیا چاہیے اللہ جاننے والا ہے، حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے۔ سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تسلی کے لیے اور مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا